سب سے پہلے اللہ اللہ رب العالمین کی تعریف اور توصیف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی ذات ہمارا معبود ہے، وہی ذات ہمارا مسجود ہے، جس عقیدے کی تعلیم جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھ کر اور تمام امت اسلام کو یہ دعا سکھا کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو کوئی چیز دینا چاہے، عطا کرنا چاہے، اور کوئی طاقتور اس کو روکنا چاہے تو روک نہیں سکتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی سے کوئی چیز چھیننا چاہے، لینا چاہے، اخذ کرنا چاہے، اور پوری دنیا کے لوگ اس کو روکنے کی کوشش کرے تو روک نہیں سکتا۔ ساتھ ہی ساتھ رب کریم سے دعا کرتا ہو کہ اللہ تعالی آسمان میں جتنے ستارے ہیں تو ان ستاروں کی تعداد سے زیادہ کھول کر بچھاوا فرما۔ اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور بیٹھے ہوئے باوقار علماء کرام اور پردہ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، مائیں اور بہنیں، آج میں جس موضوع پر لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے اسلام میں عورتوں کو پردہ کرنا ضروری کیوں ہے، جو عورتوں کو بھی نیک کرنے کا حکم دیا ہے اور مردوں کو بھی دیا ہے۔ مثلا نماز پڑھنا مردوں کے اوپر بھی فرض ہے، عورتوں کے اوپر بھی فرض ہے، لیکن کچھ کنڈیشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رخصت دی ہے۔ جس طریقے سے مردوں پر رمضان کے روزے فرض ہے، اسی طریقے سے عورتوں پر بھی فرض ہے۔ جس طریقے سے مردوں کے لیے صدقہ کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے عورتوں پر بھی ضروری ہے۔ لیکن جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ تم اجنبی مردوں کی طرف دیکھنے سے بچو، تم غیر محرم مردوں کی طرف نہ دیکھو، اسی طریقے سے
میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها. اللہ کے نبی نے کہا المرأة عورة، کہ عورت پردہ ہے، عورت ستر ہے، عورت چھپانے کی چیز ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو پردہ کہا ہے، عورت کو ستر کہا ہے، لیڈیز کو، خواتین کو اللہ کے نبی نے ستر کہا ہے، چھپانے کی چیز قرار دیا ہے. پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا فرمایا میرے پیارے ساتھیوں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب عورتیں اپنے گھر سے اکیلی نکلتی ہے، اپنے گھر سے جب اکیلی نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگا رہتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهَا، اور وہ عورت اپنے رب کی رحمت کی سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے عورت کا دائرہ عمل جو بتایا ہے وہ گھر ہے، اور عورت کو سب سے زیادہ تاکیدی حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ عورتوں کو چاہیے تو اپنے گھر میں ٹکے رہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو حکم دیا ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت دے کر جاؤ، بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کی آنکھ کو کھولنے کی اجازت دی ہے جو بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں جھانک کر دیکھے. اور جب کوئی مرد، کوئی انسان کسی کے گھر میں اجازت لے کر داخل ہوگا، میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے سے داخل ہوگا تو اس کے گھر کی تحفظ ہو جائے گی. اس کی بہن، اس کی ماں، اس کی بیٹی، اس کی خالہ جو اس کے گھر میں ہے، میرے پیارے ساتھیوں، وہ پردہ کر لے گی، وہ حجاب اپنے اوپر رکھ لے گی، وہ نقاب میں رہے گی. اس کے بعد اس کے گھر کے اندر داخل ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں، تو ان کی عزت کی حفاظت ہو جائے گی، ورنہ ان کی عزت کی حرمت کر دی جائے گی. میرے پیارے ساتھیوں، ان کی بےعزتی ہو جائے گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کی آنکھ کو کھولنے کی اجازت دی ہے جو بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں جھانک کر دیں گے. میرے پیارے ساتھیوں، حضرت ام حمیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنا چاہتی تھی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے ام حمیدہ، مجھے معلوم ہے، مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہو، تمہیں اچھا لگتی ہے نماز پڑھنا میرے ساتھ،
آپ کو اور آگے لے کر چلو. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کیا کہا؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اور قدیم زمانہ جاہلیت کی طرح تم نہ نکلو. جس طریقے سے زمانہ جاہلیت کی عورتیں نکلا کرتی تھی اس طریقے سے تم نہ نکلا کرو. بم صبر کر کے کریم لگا کر کے پاؤڈر لگا کر کے تم نہ نکلا کرو. اس میں تبرج سے منع کر دیا گیا ہے. تبرج سے مراد یہ ہے کہ عورتیں کسی غیر محرم مردوں سے پست آواز میں بات چیت نہ کرے, نرم لہجہ میں بات چیت نہ کرے. میں کہنا چاہتا ہوں میری آواز جہاں تک جا رہی ہے, اور میری ماں بہنوں, میری آواز کو سننے والیوں, میری ماں بہنوں اور میرے قوم کے لوگوں, تم بھی سنو. جب تم اپنے گھر میں جاؤ یہاں سے سننے کے بعد تو اپنی بیوی کو بائک پہ بٹھا کر تم مارکیٹ کرنے کے لیے لے کر نہ جاؤ. وہ بغیر حجاب کے نکل جاتی ہے. وہ میری ماں بہنوں, تمہارا ضمیر کیسے گوارا کر لیتا ہے؟ بغیر حجاب میں تم نکل جاتی ہو, اور تمہارا شوہر گھر میں نہ ہونے کی وجہ سے تم غیر محرم مردوں سے بات کر رہی ہوتی ہو. اے میری ماں بہنوں, تمہاری آواز میں کڑپڑ ہونی چاہیے, تمہارا لبا لہجہ بدل جانا چاہیے, تمہاری آواز میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے, بلکہ تمہاری آواز میں کڑپڑ ہونی چاہیے. اور عورتیں نیم ہولیا لباس نہ پہنے, عورتیں غیر محرم مردوں سے مصافحہ نہ کرے, سلام کلام نہ کرے. اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بوڑھی عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب کوئی مہمان آ جائے, کوئی غیر محرم مرد آ جائے, اگر وہ چاہے تو بغیر حجاب کے بغیر نکاح کے وہ جا سکتی ہے. لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ. اگر وہ اپنے اوپر حجاب لگا لے, اگر وہ نقاب لگا لے, اگر وہ اپنے اوپر اپنی غریبانوں پر اوڑھنیاں ڈال لے تو خیر لہن, تو ان کے لیے بہتر ہے. آج سماج کے اندر دیکھ لیجیے, آج سوسائٹی کے اندر دیکھ لیجیے, جب آپ سماج اور معاشرے پر دائرہ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بوڑھی عورتوں سے کہا تو بغیر حجاب کے غیر محرم مردوں کے سامنے جا سکتی ہے, لیکن اس کے بعد کہہ دیا ہے کہ اگر وہ حجاب لے, پردہ میں رہے, نقاب میں رہے تو خیر لہن, ان کے لیے بہتر ہے. جب بوڑھی عورتوں کو بہتر قرار دیا ہے کہ وہ اپنے اوپر حجاب لگا لے, تو آج جوان عورتوں کو ایسی اجازت ہو سکتی ہے وہ بغیر حجاب کے جس کے ساتھ جانا ہو جا رہی ہو, جس کے ساتھ نہیں آنا چاہیے اس کے ساتھ آ رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ ان کو الٹا لٹکا دیے گئے, ان کے پال کو پکڑ کر گاہوں میں باندھ دیا گیا ہے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون سی عورتیں ہیں, یہ کون سی خواتین ہیں جس کو اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ عورتیں ہیں, یہ وہ خواتین ہیں, یہ وہ عورتیں ہیں اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے اوپر اوڑھنیاں نہیں ڈال کر کی تھی. اے اللہ کے نبی یہ وہ عورتیں ہیں جو لپسٹک لگا کر نکلا کرتی تھی, کریم لگا کر نکلا کرتی تھی. پھر اللہ کے نبی نے کچھ آگے گیا, پھر اللہ کے نبی نے کہا اے جبریل یہ کون سے عورتیں ہیں جس کو اتنا خطرناک عذاب دیا جا رہا ہے, جس کے سینے پر کھنجر چبھے دیے گئے؟ حضرت جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ
آتے ہیں، آپ کے پاس برے بھی لوگ آتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کے پاس ہر طریقے کے لوگ آتے ہیں، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ امہات المومنین کو پردہ کرنے کا حکم دے۔ تب یہ آیت نکلی میرے پیارے ساتھیوں، اور یہ آیت عام ہے، یہ آیت خاص نہیں ہے، اگر خاص ہوتی تو صرف نبی کی بیوی کے لیے ہوتی۔ اسی لیے میرے پیارے ساتھیوں جب یہ آیت نکلی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اپنی بیویوں کو جا کر یہ آیت پڑھ کر سنایا تو ان کی بیویوں نے پردہ کر لی۔ میرے پیارے ساتھیوں اور یہ آیت خاص ہے، خاص نہیں، یہ آیت عام ہے، اور دنیا کے اندر جتنی ساری عورتیں ہیں تمام عورتوں کے لیے ہے۔ میری ماں اور بہنوں غور سے سنو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو، آپ اپنی بیٹیوں سے ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اور اے اللہ کے نبی آپ دنیا کی تمام خواتین کو، آپ دنیا کی تمام عورتوں سے کہتے کہ وہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کرے، وہ اپنے اوپر حجاب لگا لے، وہ نقاب لگا لے۔ میرے پیارے ساتھیوں جس سے ان کی بہت جلد شناخت ہو جایا کرے گی، یہ شریف گھرانوں کی لڑکیاں ہیں، یہ شریف گھرانوں کی عورتیں ہیں، ان کے ساتھ جو ہے زبردستی نہیں کی جائے گی۔ اس آیت پر غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اگر یہ آیت خاص ہوتی تو صرف نبیوں کی بیوی کے لیے ہوتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بھی کہا، اپنی بیٹیوں سے بھی کہا، اور دنیا کے تمام عورتوں سے بھی کہا کہ وہ اپنے غریبانوں پر صحیح طریقے سے اوڑھنیاں ڈال لے، نقاب میں، حجاب میں، میرے پیارے ساتھیوں وہ لگا لے۔ میرے پیارے ساتھیوں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والی خواتین کو، جہاں پر پردہ میں رہنے والی، جہاں پر نقاب میں رہنے والی خواتین سے کہا یا ایھا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن۔ اے اللہ کے نبی آپ اپنی ماننے والی، آپ اللہ سے ڈرنے والی عورتوں سے کہہ دے، کیا کہہ دے؟ یغضضن من ابصارهن، تو اپنے اوپر اپنے غریبانوں پر اوڑھنیاں ڈال لے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنے سطر کی، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنے زیب و زینت کو ظاہر نہ کرے، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ اے میری ماں بہنوں، اے پردہ میں رہنے والیوں اور حجاب میں رہنے
عربی لفظ ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور سراپا یعنی سر سے لے کر پاؤں تک ایسا جلباب ہونا چاہیے، ایسا لباس ہونا چاہیے، ایسا نقاب ہونا چاہیے جو سر سے لے کر پاؤں تک مکمل طریقے سے ڈھک جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے کہا کہ تم غیر محرم مردوں سے مسافہ نہ کرو، سلام کلام نہ کرو، اور جب تم کسی غیر محرم مردوں کو دیکھ لو، اگر تمہاری نظر غیر محرم مردوں کے اوپر پڑ جائے، اور لوگوں تو میری ماں بہنوں سو اپنی نظروں کو جھکا لینا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے، مسلمانوں سے، اللہ سے ڈرنے والوں سے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے ایمان والوں، تم اپنی نگاہیں نیچے رکھو، جب تم بازار جاؤ، جب تم سڑک سے نکلو، جب تم اپنے گھر سے نکلو اور تمہاری نظر کسی غیر محرم عورتوں پر پڑ جائے، تو میرے بھائیوں تو اپنے نظروں کو جھکا لینا، اپنی نظروں کو جھکا کر چلنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہاں عورتوں کو حکم ہے وہاں اپنی مردوں کو بھی حکم ہے۔ وہ لوگوں تو میرے پیارے ساتھیوں، اور تم کس کا چاہتے ہو؟ بڑے پیمانے سے تم اس کا دیدار کر لیتے ہو، بڑے پیمانے سے تم جانے نظر کرا لیتے ہو، بہت آسان ہے میرے پیارے ساتھیوں، میرے پیارے ساتھیوں۔ وہ لوگوں، وہ سماج کے لوگوں، وہ معاشرے کے لوگوں، جب ہم سماج پہ تیرانے نظر کراتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں آج ہماری ماں پہلے پردہ میں نہیں رہتی ہے، 10 سال کی لڑکی ہو گئی ہے، 15 سال کی لڑکیاں ہو گئی ہے، لیکن وہ حجاب میں نہیں رہتی ہے، اور ہم آپ وصیت نہیں کرتے، ہم آپ اپنی بیٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی بہنوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نقاب میں رہنے کی تلقین نہیں کرتے، ہم نقاب میں رہنے کی وصیت نہیں کرتے۔ آج ہماری بیٹیاں، آج ہماری باتیں 10 سال کی ہو گئی ہے، 12 سال کی ہو گئی ہے، اور سائیکل چلانے میں نظر آ رہی ہے۔ وہ میرے پیارے ساتھیوں، تمہارا ضمیر کیسے گوارا کر لیتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، تم اپنی بیٹیوں کو، تم اپنی بہنوں کو پردہ میں، حجاب میں، نقاب میں رہنے کی تلقین کرو، ان کو وصیت کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ایک عورت، جب ایک لڑکی اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے دامن میں لگا رہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں سے جا کر کہیں، اپنی بیٹیوں سے جا کر کہیں، اپنی ماں بہنوں سے بھی جا کر کہیں کہ میری ماں اور بہنوں، تم بغیر حجاب کے، بغیر نقاب کے تم کہیں نہیں جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارا ضمیر کیسے گوارا کر لیتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، اپنے گھر میں سوئے رہتے ہیں، کوئی خریدار، کوئی تجارت کرنے والا، کوئی کپڑا بیچنے والا دروازہ پر آتا ہے، ہم اپنی بیویوں سے کہتے ہیں جا کر دیکھو کون آیا ہے، جا کر تم سامان خرید لو۔ یہ ہمارا ضمیر کیسے گوارا کر لیتا ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ اور آج ہم گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور ہماری بیویاں، ہماری مائیں اور ہماری بہنیں بازار جاتی ہے، مارکیٹ جاتی ہے، کپڑا خرید رہی ہوتی ہے، دکانداروں سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تمہارا ضمیر کیسے گوارا کر لیتا ہے؟ تم اپنی ماں اور بہنوں کو تم بازار میں بھیج دیتے ہو، تم اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسا ہرگز نہ کرو۔ وہ لوگوں، وہ سماج والوں، وہ معاشرے والوں، وہ میری ماں اور بہنوں، غور سے سنو اور میری آواز تمہارے کانوں میں جا رہی ہے، سنو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ دیکھتے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر سے کہتی ہے، اپنے پتی سے کہتی ہے، اے میرے پتی، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اے علی، جب میں مر جاؤں، جب میں انتقال ہو جاؤں تو مجھے ظہر کے بعد میں دفنانا، مجھے عصر کے بعد میں دفنانا، مجھے رات کے ڈھیروں میں دفنانا۔ حضرت علی کہنے لگے، اے میری بیوی، کیسی بات کر رہی ہو؟ اگر
میرے پیارے ساتھیوں، چلیے میں آپ کو اور آگے لے کر چلوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، یرحم اللہ نساء المہاجرات الاول لما انزل اللہ وليضربن بخمرهن على جنوبهن ثم شققنا بيوتهن، کہ اللہ تعالیٰ اولین مہاجرین پر رحم فرمائے۔ جب یہ آیت نکلی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُنُوبِهِنَّ، تو مہاجرین کی عورتیں اپنے منہ پر چادریں لگا لی، حجاب میں رہنے لگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ان کے شوہروں نے کہا، ان کے پتیوں نے کہا، اے میری بیوی، جب ان کے سامنے یہ بیٹھے سنے، وہ لوگوں کو سمجھ مارو، تم بھی جا کر اپنی بیویوں کو جا کر بتا دو، جو بازاروں میں جاتی ہے، غیروں سے مانگتی ہے، غیروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، بغیر حجاب کے، بغیر نقاب کے جاتی ہے، ان کو جا کر بتاؤ۔ جب یہ آیت نکلی، جب مہاجرین کے مرد جا کر جب انہوں نے اپنے شوہر نے بتایا، وہ لوگوں کو سمجھ مارو، بتانے کے بعد جب فجر کی نماز پڑھنے گئی، وہ لوگوں دو عورتیں جو ہے نقاب میں نکلی، اپنے کپڑوں سے اپنے چہرے کو چھپا کر نکلی۔ میرے پیارے ساتھیوں، صحابیات کا وہ کو میری غور کرو کہ وہ اپنی ہتھیلی کو کی بات پیروں کی انگلیوں کو دکھانا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ میں ایک واقعہ بیان کروں گا میرے پیارے ساتھیوں، اور واقعہ بیان کرنے کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے۔ جنگ جبل کا موقع ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گھوڑی